یہ سن 710 عیسوی کی بات ہے کہ افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی کہ بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ ہے کہ ایک عیسائی پادری موسیٰ بن نصیر سے خفیہ ملاقات کرتا ہے۔ ان کی یہ ملاقات یورپ کی تاریخ بدل دیتی ہے۔ یہ خفیہ ملاقات کرنے والا شخص کون تھا؟ موسیٰ بن نصیر کون تھا؟ یہ ملاقات 7 سال میں یورپ کی تاریخ کیسے بدل دیتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اندلس یعنی اسپین میں۔ اس وقت اسپین میں حکمران بادشاہ روڈرک تھا۔ اس نے وٹیزا کو قتل کر کے تخت چھینا۔ وٹیزا کے بیٹے نے روڈرک کی حکمرانی کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے اسپین میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ اسپین میں حکمران کو شاہی خاندان کی مدد حاصل ہوتی تھی۔ حکمران اور شاہی خاندان مل کر اپنی رعایا پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ حکومت چلانے کے لیے ٹیکس پست طبقہ سے وصول کیا جاتا تھا۔ کسانوں کی زیادہ تر آمدنی ٹیکس دینے میں صرف ہو جاتی تھی۔ اس وقت اموی سلطنت پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دورہ تھا۔ مغربی ممالک کا وائسرائے ولید بن عبد الملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیر تھا، جس کا جائے قیام کیران تھا۔ موسیٰ بن نصیر سے خفیہ ملاقات کرنے والا شخص کا نام کاؤنٹ جولین تھا۔ کاؤنٹ جولین ایک عیسائی پادری ہونے کے ساتھ ساتھ گورنر بھی تھا۔ بادشاہ روڈرک نے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے محل میں قید کر لیا تھا۔ کاؤنٹ جولین بادشاہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے شمالی افریقہ کے سب سے بڑے حاکم موسیٰ بن نصیر کے پاس روڈرک کے ظلم و ستم کی شکایت کر کے التجا کی کہ آپ اندلس یعنی اسپین پر چڑھائی کر کے مراکش کی طرح اس کو بھی اپنے حکومت میں شامل کر لیں۔ اسپین کے پہاڑ، جنگل، موسم اور لوگ مسلمانوں کے لیے بالکل نئے تھے اور اس کی بہت کم معلومات ان کے پاس تھی۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ میں پہلے خلیفہ سے اجازت لوں۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے رضامندی مل گئی تو موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر حملہ کرنے کی حامی بھر لی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس مشن کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا، اس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد 650 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بربر قبیلہ سے تھا۔ طارق نے اپنے ایک فوجی طارف کو اسپین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ چند ماہ بعد طارف نے اسپین پر حملہ کرنے کی تسلی بخش رپورٹ دی۔ طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں اسپین پر حملہ کیا اور اسپین کے کچھ قلعوں پر قبضہ کیا۔ قلعوں کے محافظوں نے بادشاہ کی طرف ایلچی بھیجے کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حملہ کس نے کیا ہے، تو ایلچیوں نے جواب دیا کہ آسمانی لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ جب بادشاہ نے پھر پوچھا تو ایلچی نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن وہ رات کو فرشتوں کی طرح عبادت کرتے ہیں اور شیروں کی طرح دن میں لڑتے ہیں۔ روڈرک نے جب یہ سنا تو اس نے جلدی سے 1,00,000 فوج تیار کی اور طارق سے لڑنے کے لیے نکل پڑا۔ طارق بن زیاد نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ اس پہاڑ کو آج جبل طارق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ طارق نے اس جگہ کا انتخاب بہت سمجھداری سے کیا۔ یہ جگہ بقدر اونچی تھی اور یہاں سے سارا میدان جنگ واضح نظر آتا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج وفادار اور تربیت یافتہ تھی۔ اس کی فوج کا ایک حصہ گھڑ سوار فوج پر مشتمل تھا، باقی پیادہ تھے اور کچھ حصہ تیر اندازوں پر مشتمل تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے طارق نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کو شہرت حاصل ہوئی اور اس کی بہادری کے چرچے آج بھی ہیں۔
اس نے اپنی فوج سے کہا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ بچ سکے۔ پھر اس نے اپنی فوج کو ان الفاظ میں خطاب کیا، اے لوگو، یاد رکھو تمہارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے سمندر، تمہارے سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت، تو پھر کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر اس دلیری سے لڑیں کہ دشمن بھاگ کھڑا ہو۔ یاد رکھو یہ پوری زمین اللہ کی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ زمین کا خطہ ہمارا خطہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حملہ کر دیا۔ روڈرک کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی۔ اس کی فوج میں زیادہ غلام اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان تھے۔ وہ نہ تو تربیت یافتہ تھے نہ ان کے پاس جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے علاوہ شاہی فوج کے دستے بھی تھے جو تربیت یافتہ بھی تھے اور جدید جنگی سامان سے لیس بھی۔ روڈرک نے پہلے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجا، پھر اس کی ساری فوج نے حملہ کر دیا۔ روڈرک کی فوج میں اتحاد اور وفاداری کی کمی تھی، اس وجہ سے ان کی ساری فوج نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ طارق بن زیاد نے گھڑ سوار دستوں سے میدان جنگ کا چکر کاٹ کر روڈرک پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ روڈرک کی فوج چاروں طرف سے گھر چکی تھی، اب اسے میدان جنگ سے فرار ہونے کا راستہ بھی نہ ملا۔ لڑائی کے دوران روڈرک اور اس کے بیٹے مارے گئے۔ اس فتح کے بعد اسپین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے اور 7 سال کے اندر سارے اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی اور سارا اسپین مسلمانوں نے فتح کر لیا۔